أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام بزرگان ملت برادران اسلام حضرت علامہ مولانا غالب حسین اکبر چشتی صاحب، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی اختصار کے ساتھ علامہ صاحب کے روحانی بیان کے بعد ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیفیات کو آپ کے سامنے اتھینٹک احادیث کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتایا. اس میں چند باتیں میں بھی انشاءاللہ عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، بات دراصل یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حضور کا صحیح اتباع کرنے والا کنفیوز ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگ جو بظاہر اتباع کرتے ہیں ان کو کنفیوژن اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھیں تعلق کی بنیاد کیا ہے. سارا مثلا علامہ صاحب نے آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، اور بڑی مشہور حدیث ہے. بلکہ میں چھوٹا سا تھا، میں بچپن کی بات ہے، ایک کراچی میں ہمارے کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ جا رہے تھے، تو ان سے ایسی بات ہو رہی میری، تو وہاں میں نے بچپن میں یہ ان کی زبان سے یہ سب سے پہلے حدیث سنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث پر ہم نے بعد میں پڑھی جب ہم نے اسکول گئے، مدرسے گئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے پوچھا کہ بھائی تم اپنی پسند بیان کرو. مشہور حدیث ہے جو میں آپ کو اکثر سناتا نہیں. ہر صحابی نے اپنی اپنی پسند سنائی. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی راہ میں جہاد بہت پسند ہے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی عبادت بہت پسند ہے کہ میں رات بھر اس کی عبادت کروں. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے روزے بہت پسند ہے. ہر شخص کی اپنی اپنی پسند تھی اور ساری پسند صحیح تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر صدیق تم اپنی پسند بیان کرو. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ، اب حضرت ابو بکر کو اعوذ باللہ یہ کچھ کہیں تو سے، انہوں نے نہیں کہا کہ نماز پسند ہے، حالانکہ نماز پسند ہے حضرت ابو بکر صدیق کو. ان کو پسند ہے روزہ، ان کو جہاد پسند ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان مال پورا گھر بار اللہ کے راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کر دیا، بے دریغ خرچ کیا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ کے چہرے کو دیکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی 24 صدی کا یہ بستر بند پارٹی یہ کہے کہ جناب تم کو جناب انہوں نے نماز کی بات نہیں کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باز نہیں آئے. حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ میری نگاہوں کے سامنے ہو، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا. That is the ایمان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ غلط تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ان ویسی باتیں کرتا ہے. بے شک باقی صحابہ کا بھی تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے، سارے قابل احترام ہیں، لیکن جو محبت، جو انسیت، جو تعلق حضرت ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. حضرات محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیے. سبحان اللہ. یہ لوگ تو اپنی بیویوں سے بھی محبت نہیں کرتے، ایسے بدبخت. یہ تو اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ سوائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گمراہ ہونے کے کچھ نظر نہیں آتا. حضرات محترم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائے ام المومنین ہماری ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی. روشن دان سے سورج کی روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ پڑ رہی. حضور گرمی کا زمانہ تھا، رسول پاک کو پسینہ آیا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ سورج کی جو روشنی پڑ رہی تھی تو جو پسینے کے قطرے تھے اس سے روشنی ریفلیکٹ ہو رہی تھی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، مبہوت ہو گئی، جیسے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے غور سے ٹک ٹکی باندھ کے میرے چہرے کو دیکھ رہی ہو۔ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر اس قدر اللہ کا نور ہے کہ میں اس نور کے اندر گم ہو کر سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے بہت بڑا شاعر گزرا تھا، اور وہ تھا جسے کہتے ہیں نا تصوراتی جمالیاتی قسم کا شاعر، جیسے اردو شاعری کے اندر مرزا غالب کہتے ہیں کہ جنہوں نے محبوب مجازی کی شان میں بڑی جناب باتیں کی ہیں، اس کا حسن بیان کیا، غزل کی شاعری جس نے کی ہے۔ اسی طرح سے عرب لٹریچر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ایک بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا نام عامر تھا، اس کا پورا دیوان موجود تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد رکھیے شاعری بہت پسند تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو عرب شاعروں کی بہت ساری شاعری زبانی یاد تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کا پورا دیوان پڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہ شاعر عامر جو ہے اگر آج وہ زندہ ہو جائے اور آپ کے چہرے کو دیکھے تو اپنی ساری شاعری کا مرکزی خیال آپ کو سمجھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کی شاعری مجازی شاعری تھی جس میں محبوب کا حسن ہے، محبوب کا جمال ہے، محبوب کی خوبصورتی ہے۔ وہ کہے کہ اگر آپ کو دیکھ لے تو وہ آپ کو اپنی تمام شاعری میں جو حسن اس نے بیان کیا اس کا مرکزی خیال آپ کو۔ سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس بات کو سن کر حضور اتنے خوش ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عائشہ کے پیشانی کو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کرنی ہو تو حضور کی صحابہ سے پوچھو، ہے نا۔ علامہ صاحب نے بھی آپ کو سنائی یہ بات ہے، اور بڑی مشہور بات ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں علماء کرام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک کافر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ گندا چہرہ اعوذ باللہ نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ حضرت محترم یہ اس لیے اس کو نظر آ رہا تھا، جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو نبی جو ہوتا ہے، نبوت جو ہوتی ہے وہ آئینہ ہوتا ہے۔ نبوت از اے مرر، اس مرر کے اندر انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، نبی کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو کافر آیا، مشرک آیا، اس نے آئینے نبوت کی روشنی، آئینے نبوت کے سامنے جب آیا تو اس نے اپنے کفر اور شرک کی ضلالت اور گندگی اور گمراہی کو دیکھا، اس کو بڑا مکروہ چہرہ نظر آیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے کہا کتنا مکروہ چہرہ ہے، میں نے کہا سچ تم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو سچ کیسے کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا، اپنے کفر اور شرک کو میرے آئینے کی روشنی میں دیکھا تھا، بڑا گندا لگا، میں نے کہا سچ کہہ رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا چندے آفتاب چندے مہتاب ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضور فرماتے ہیں سچ کہا۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے بھی بات کہی لیکن آپ نے ان کی بات کو بھی سچ کہا۔ حضور نے فرمایا انہوں نے اپنے ایمان کی روشنی کو نبوت پہ دیکھا، وہ بڑا خوبصورت ہے، اور میں نے کہا سچ کہتے ہو۔ یاد رکھو میرا مقام، میری پہچان، میرا حسن، میرا جمال سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک حضور کے حسن و جمال کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ یہ مجھے بتائیے اللہ کی نظر، اللہ کی نگاہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت سے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے انک بأعیننا۔ اچھا بات وہی ہے، انسان جیسی سوچ ہوتا ہے پھر وہ اسی حساب سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں، میرا بھی 2 دن پہلے ہی ایک صاحب سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، قرآن میں ان کو تصادم نظر آتا ہے، قرآن میں انہیں کانفلکٹ نظر آتا ہے، وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اعوذ باللہ قرآن میں تصادم ہے، اس لیے کہ اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن جب اس کو بتایا جائے اور اگر وہ حق کو قبول کرنے والا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر ابو جہل کی نسل سے ہو تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی، چاہے نبی خود بھی آ جائے، نبی خود بھی آ جائے تو بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک بأعیننا۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ایک صاحب سے میں نے ترجمہ کیا، کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کہہ رہا ہے ٹھیک رہنا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جیسے استاد کہتے ہیں نا شاگرد کو شرط نہیں کرنا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ انک بأعیننا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم نے بولا تم نے اس کو اس طرح سے سمجھا کیونکہ تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوا، ہم لوگ اہل محبت ہیں، ہمارے رب نے
جب ہمارے نبی کو یہ کہا انک بأعیننا، تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ دنیا کے کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو، ملال نہ کریں، حزن نہ کریں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسان کی اپنی بیماریوں کی وجہ سے اس کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ آخری بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم دیکھیے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، سبحان اللہ، محمد شب محفل بود شب جائے کے بے شک، یہ مقام صرف انہی کو ملتا ہے جنہوں نے محبت کی۔ بس میری بات ہے، جو محبت نہیں کر سکتے، محبت سے خالی ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، خالی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وجہ یہ کہ بیچارے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اب کافر ہو نہیں سکتے تو کہتے ہیں مسلمان ہی رہو۔ پرابلم یہ ہے، کافر ہو نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے اپنے آپ کو، تو مسلمان ہی رہو، مسلمان رہو، بس نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھی، شیروانی پہن لی، اونچی شلوار کر لی۔ حضرات محترم یہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل ایمان ہے۔ بے شک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بخاری میں 3 جگہ روایت ہوئی ہے مختلف اسناد کے ساتھ، اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی۔ آپ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے اندر جہاں صحابہ کرام جیسے اولو العزم لوگ تھے، وہاں بدترین کافر منافقوں کی شکل میں موجود تھے موجود۔ حقیقت ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، سورہ توبہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ منافقون پڑھ لیجئے، قرآن بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت علی نے یمن سے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے ایک کچی دھات سونے کی تھی، وہ بھیجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت 4 عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تعلیم سمجھا رہے تھے اور حضور چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ سونے کی کچی دھات دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کو، جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن حضور کے سامنے بیٹھے اسلام سمجھ رہے تھے، اور حضور کی خواہش تھی کہ یہ 4 سردار مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ قبیلے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضور نے اس کچی دھات کے ٹکڑے کیے، 4 ٹکڑے کر کے ان 4 کو دے دیے۔ ایک انسان جو حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، اس کی اونچی تہمت تھی، یاد رکھیے، بہت اونچی تہمت پاتا تھا۔ حدیث شریف میں الفاظ ہے کہ اس نے تہمت کو ایسے ٹک کر کے رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی داڑھی بڑی کالی سیاہ تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا، حضور نے دیکھا کہ یہ اس کو تقسیم کیا، کہتا او محمد اللہ سے ڈرو۔ یہ حضور کو کہتا ہے، او محمد فیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام سن کر حیران، آپ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، روئے زمین پر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی ہے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر؟ ایسے لوگ حضور کے سامنے تھے۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ آج 24ویں صدی میں جو آ گئے، ان کی تو فراوانی ہونی تھی۔ یہ تو ہمارے نبی بشارت دے گئے کہ جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی، گمراہی، بے راروی، بدعقیدگی پھیلے گی۔ یہ تو الحمدللہ پورا آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت، حضور پر درود و سلام پڑھنے والوں کا حق ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ گمراہی زیادہ ہوگی اور حق قلیل رہ جائے گا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ یہ شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس کی گردن ماری، اس نے آپ کی گستاخی کی۔ گستاخ رسول کی سزا وہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے ہمارے سامنے ہمارے موجودگی میں آپ کی شان میں گستاخی کر دی، اور کہتا ہے آپ اللہ سے ڈرے۔
حضور فرماتے نہیں چھوڑ دو. ہمارے نبی نے یہ چھوڑا تھا اس لیے تھا تاکہ ہم لوگوں کی بھی آزمائش ہو اس دور کے اندر. جو نسل چل رہی ہے ان کی, حضور نے ان کو مروایا نہیں, اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ نے آزمانا تھا کہ حضور سے عاشق کیا ہے وہ کتنے رہتے ہیں سچے. حضرات محترم, حضور نے کہا نہیں چھوڑ دو اس کو. حدیث شریف میں آتا ہے اس نے پیٹھ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کرتا ہوا چلا گیا. حضور نے اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ میں اس کی نسل میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو بہترین قرآن پڑھیں گے, لیکن قرآن صرف ان کی زبانوں پہ ہوگا, حلق سے نیچے نہیں ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا قرآن, بخاری شریف کی بھی حدیث ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قرآن ان کی زبانوں پر ہوگا, حلق سے نیچے نہیں ہوگا, بہترین قرآن پڑھیں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے, مسلمانوں سے جنگ کریں گے. کاش, حضور فرماتے ہیں میں اس زمانے میں آؤں, میں ان کے خلاف خود جہاد کروں. یہ حضور کا الفاظ ہے. عظمت مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کی. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا وہی مانتا ہے. میرا بچہ جتنا ہی خوبصورت ہو لیکن دوسروں کا بچہ وہ نہیں ہے, تو مجھے جتنا خوبصورت وہ لگے گا دوسروں کو نہیں لگے گا. نیچرل سی بات ہے, قدرتی بات ہے. آپ کی اولاد ہے جو جتنی خوبصورت وہ آپ کو لگے گی کیونکہ آپ کا اس سے تعلق ہے, وہ آپ کا خون ہے. خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر ساری نسبتیں قربان ہیں, جن پر سارے تعلق قربان ہیں. تو ہمیں تو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے, اس لیے ہمارے نبی ہمیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. اور حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہمیں محبت میں خوبصورت نظر آتے ہیں. خدا کی قسم حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی